علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان کو پورا کیا، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک آپ کو بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے، اماماً امام، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو۔ دہرا لیں، وَإِذِ ابْتَلَى اور جب آزمائش میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان کو پورا کیا، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک آپ کو بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے، اماماً امام، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ اور جب مبتلا کیا، آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان کو پورا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام، قائد، رہنما بنانے والا ہوں، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے۔ یہ جو آیت ہے اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ پیچھے یہود و نصارہ اور مشرکین کو ڈرایا گیا تھا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَۃٌ اور نہ ہی اس دن کوئی سفارش کام آئے گی،
ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آزمائش کا ذکر کیوں کیا؟ اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب ان کے کچھ حالات بتانے پڑیں گے۔ وہ یہ کہ جو یہودی تھے نا، وہ ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کون سے دین پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ جو عیسائی تھے ان کا بھی ایک دعویٰ تھا، کیا کہ ہم کون سے دین پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، ان کے دین پہ۔ مشرکین یوں تو کسی کتاب کو مانتے نہیں تھے، علم سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بھی ناطہ جوڑتے تھے تو کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تعلق جوڑتے تھے۔ اب تینوں دعویٰ یہی کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ انتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم نے بھی پیروی کرنی ہے تو کس دین کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ بہرحال اسلام، مسلمان اور نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ دین ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سیمپل ہے، اسوہ ہے۔ اب پیچھے یہودیوں کی سازشیں بے نقاب کی گئی، ان کی بری حرکتیں وہ بیان کی گئی، ان پہ انعامات کا تذکرہ، پھر ان کو امامت اور فضیلت ملی۔ اب ہم نے کل کی نشست میں عرض کیا تھا کہ ان سے فضیلت اور امامت جو تھی وہ چھن گئی، امامت، اور کہاں منتقل ہو گئی؟ بنی اسماعیل میں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس وہ فضیلت آ گئی، اور بنی اسرائیل کو یہ خبردار کر دیا گیا کہ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، تمہیں فضیلت ملی تھی لیکن تمہیں راس نہیں آئی۔ اب یہ فضیلت امت محمدیہ کو مل گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ حقیقت میں تمہارا صرف دعویٰ ہی تھا ملت ابراہیم کا، عمل اس پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ عین ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ یہ جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دین لے کر آئے، وہ عین ملت ابراہیمی ہے۔ لہٰذا ان کی بھی اور تمہاری بھی کامیابی اسی میں ہی ہے کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جاؤ۔ ملت ابراہیمی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ ان کو دعوت دی گئی تھی۔ اس لیے ان آیات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ کیوں ذکر آیا؟ کیوں جی؟ سمجھ آ گیا کہ کیوں ذکر آیا؟ جی۔ اگلا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، امامت جو تھی وہ ان کی اولاد میں رہی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا دور ہے۔ کتنا؟ 2000 سال۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک وہ بھی کوئی 500 800 سال تک، وہ تقریباً کوئی 2700 سال یوں سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دور ہے نا، وہ تقریباً 3000 سال کا بنتا ہے۔ کتنا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 175 سال تقریباً. کتنی عمر تھی؟ 175 سال. 100 سال کی عمر میں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی. کیوں جی، جانتے ہیں کہ نہیں؟ 100 سال کے قریب عمر میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی بڑھاپے میں ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تھی. اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے بھی آگے پھر سلسلہ چلتا رہا. اور یہ جو امامت تھی نا، انہی میں چلتی رہی. جبکہ دوسرے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے آگے جو بیٹے تھے ان میں نبی کوئی نہیں آیا. چلتے چلتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 سال تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. نبوت ملی، امامت ملی، قیادت ملی، سیادت ملی. تو کس کو؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو. کیوں جی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ کس کو ملتی رہی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلتا رہا. اب 3000 سال کے بعد اللہ نے جو نبوت اور امامت تھی وہ تبدیل کی اور منتقل کی. کہاں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. کس میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی. اب یہی مین جھگڑا تھا. یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، عیسائی وہ بھی انہی کی طرف نسبت کرتے تھے. نبی علیہ السلام سے ان کا جھگڑا یہ تھا کہ آگے جتنے پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں سے آئے تھے. آپ تو بنی اسرائیل میں ہے ہی نہیں، ہم آپ کو نبی مان سکتے ہیں؟ آپ تو ہے ہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا وعدہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے. اسرائیل میں رہنے کا وعدہ کیا؟ نہیں، بلکہ امامت کا جو وعدہ تھا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. وہ چاہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ چاہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے باپ سمجھ لیں کہ آگے جو نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ان کے بعد وہ انہی کی اولاد میں سے چلتا رہا. اس کے علاوہ اور بھی بڑے سارے فضائل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. وقت کی قلت کے پیش نظر ہم یہیں پہ اکتفا کرتے اور اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا. ابتلا کا معنی آزمائش کرنا، ٹٹولنا، چیک کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے بھی کلمات، چند کلمات کے ساتھ. کیوں آزمایا؟ کس لیے آزمایا؟ کوئی بھی چیز ہے نا اچھی کوالٹی کی اسے چیک کیا جاتا ہی جاتا ہے. آپ ہیں، آپ نے کوئی سستی سی چیز بھی لینی ہے نا بازار سے، ہلکی سی چیز بھی، بازار جائیں گے چیز اٹھائیں گے سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ اس پہ لکھا کیا ہے؟ چائنا ہے؟ رہنے دو جی 2 نمبر ہے. جاپانی ہے؟ ٹھیک ہے جی اچھی ہے. کوئی چیز، کوئی برتن لینا ہے چیک کریں گے کون سی چیز ہے، کبھی مقناطیس لگا کے یا جو بھی آپ کے پاس آلات ہیں پوری تسلی کریں گے. چیز آپ کے معیار پہ پوری اترے گی پھر ہی آپ اس کا سودا کریں گے کہ واقعتاً یہ چیز اچھی ہے، عمدہ ہے. پھر یہیں بس نہیں، گھر لے کے جائیں گے نا
پھر بھی اس کی آزمائش کریں گے، چیک کریں گے۔ موٹر سائیکل ہے تو اس کو بگا کے دیکھیں گے کتنا دوڑتی ہے، کوئی اور چیزہ موبائل ہے، سب سے پہلے اس کی ریم چیک کریں گے، اس کی سپیڈ چیک کریں گے، بیٹری، کوئی بھی چیز ہے اس کی آزمائش کریں گے، سارا دیکھیں گے، چیک اپ کریں گے، پھر کہیں گے ہاں جی واقعتاً یہ چیز عمدہ ہے، کامیاب ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کبھی یہ تو نہیں ہوا چیز دیکھتے کہ واقعی یہ چیز تو کامیاب ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا کبھی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھی تمہیں آزماتے ہیں خوف دے کر، اور پھر ڈرا کے، بھوک دے کر، مالی نقصان دے کر، جانی نقصان دے کر، پھلوں کا نقصان دے کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی غمی دے کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، صابروں پر جب ہوتا ہے مصیبت کا نزول، اِنَّا لِلَّہ کہہ کے اسے کر لیتے ہیں قبول۔ جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے اللہ تو کیوں آزماتا ہے؟ تجھے آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم نے تو ہلکی سی چیز خریدنی ہے، اتنی آزمائشیں کرتے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب کریم نے بھی جنت دینی ہے۔ اللہ کریم کیوں نہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے؟ اللہ نے بھی جان اور مال مومن کا خریدنا ہے، اللہ بھی چیک کرتا ہے کہ واقعتاً یہ جنت کے معیار پہ بندہ پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ آزمائش آتی ہے، جتنا بندہ دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا آزمائش آئے گی، اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ انبیاء پہ آئی ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب تر تھے ایمان میں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب تر تھے ایمان میں۔ معنی یہ ہے کہ جس قدر بندہ ایمان میں پختہ ہوگا اس پہ آزمائشیں اتنی زیادہ آتی جائیں گی۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور جنت ایسے ہی پکی ہو گئی؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا، جو آزمائش میں پورے اترے ان کو جنت ملی تھی۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت اتنی سستی ہے کہ ایسے ہی اللہ کلمہ پڑھ کے بس تمہیں جنت دے دے؟ فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں نا ان پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، ان کے سروں پہ آرا رکھ کے ان کو چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے زخم، ان کے جو جسم تھے ان کے گوشت اتار دیے جاتے تھے، لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو کاٹا جاتا تھا اور ان کے جسموں پہ کیل لگائے جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی گھبراتے، آزمائشوں میں پھر بھی پورا اترتے تھے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے آزمائش، اس کے لیے وقت چاہیے بولنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بندے کو بھی چیک کرو نا ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے۔ اب ہمیں آزمائش اور عذاب میں فرق کرنا پڑے گا۔ مصیبت آتی ہے، اچھے پہ بھی آتی ہے، برے پہ بھی آتی ہے۔ اچھے پہ مصیبت آئے کیسے پتہ چلے گا یہ مصیبت آزمائش ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ عذاب ہے؟ اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا، اس سوال کا جواب تلاش کرنا پڑے گا ہمیں۔ بہرحال اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے کہ کس پہ مصیبت آئے تو عذاب ہے، کس پہ مصیبت آئے تو آزمائش ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ موضوع پھر لمبا ہو جائے گا، بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے،
اس آیت کی وضاحت اور اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں، اس لیے ہمیں اس پہ کچھ وقت زیادہ لگانا پڑے گا۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ اسی آیت پہ ہی ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کیا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام۔ امام کیا ہے؟ امام کا معنی کیا ہے؟ کون سی امامت ابراہیم علیہ السلام کو ملی؟ ہمارے ہاں بھی امامت کا تصور کیا ہے؟ بعض افراد امام کو معصوم سمجھتے ہیں، اور بعض افراد کے نزدیک امام جو ہے وہ نبی سے بھی اوپر درجہ رکھتا ہے۔ بہرحال اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اولاد کے لیے پوچھا؟ اس کا بھی جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ عشاء کی جو جماعت ہے وہ 7:30